ناول نفرت عشق کی قسط نمبر 12۔ میں اس کے ساتھ کیا کروں گا یہ میرا مسئلہ ہے، تمہارے منہ سے میں اب کوئی بھی لفظ نہ نکلے اس کے لیے، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ اگر تم واقعی اس کا بھلا چاہتے ہو تو اس کو سکون سے رہنے دو، اس کی طبیعت صحیح نہیں ہے، ڈاکٹر نے اسے پریشانی تکلیف سے دور رہنے کو کہا ہے، اسی لیے تمہیں بلایا تھا۔ اگر تمہارے دل میں اس کے لیے عزت ہے تو اس کا خیال رکھنا تمہارا فرض ہے۔ ڈی اے غصہ تو بہت آیا زید کے منہ سے۔ انل کے لیے ایک لفظ سنتے ہوئے پر خود پر ضبط کرتے ہوئے کہا تھا، وہ جانتا تھا زید انل کو تکلیف تو نہیں دے گا، ڈاکٹر کی بات نے اس کے تھوڑا خوف زدہ کیا تھا، وہ اپنے بچے کو نہیں کھونا چاہتا تھا۔ وہ ٹھیک، اب میں بس تمہاری ہیلپ چاہتا ہوں، تم جانتے ہو اسے کبھی بھی کوئی تکلیف نقصان دے نہیں سکتے، تمہاری میری دشمنی اپنی جگہ، لیکن میں جانتا ہوں تم بھی اسے کچھ نہیں ہونے دو گے، اس کی جان کو خطرہ ہے، وہ بھی تمہارے باپ سے، اگر میرے بچے کو کچھ بھی ہوا تو تم جانتے ہو میں کیا کر سکتا ہوں۔ تم چاہتے ہو اتنا عرصہ میں دور رہوں، اس سے یہ بہت مشکل ہے، اسی لیے میں تم جانتے ہو اسے کچھ نہیں ہونے دوں گا، لیکن اسے دیکھے بغیر میں رہ نہیں سکتا، پہلے بتا رہا ہوں۔ زید کے چہرے پر خوبصورت مسکراہٹ آئی تھی، وہ دیکھنے میں بھی بہت ہینڈسم خوبصورت مرد تھے۔ ڈی اے زید دونوں فل بلیک سوٹ میں تھے، بہت ہی پیارے لگ رہے تھے۔ وہ نہیں جانتی ڈی اے کون ہے، وہ صرف دریان حیدر خان کو جانتے اور زید جعفری کو جانتی ہے۔ ڈی اے بولتا اٹھ کر باہر نکل گیا، زید ہلکی مسکراہٹ اس کی پشت دیکھتا رہا۔ بابا دریان آئیں کوئی نہیں ہمیں لینے، انہیں فون کرے نا، ہم معافی مانگ لیں گے ان سے، بس وہ ہمیں چھوڑ کر نہیں، ہم ایک اور انم ماما نہیں بننا چاہتے، پلیز بابا، انل نے روتے ہوئے کہا۔ ہر لمحہ گزرتے ہوئے دل پر بڑا گہرا گزر رہا تھا، وہ ضرور آئے گا بیٹا، اس نے کہا تھا وہ حیات نہیں بنے گا، دیکھنا وہ آئے گا، ہم معافی مانگ لیں گے، وہ آپ کے ساتھ کچھ نہیں کرے گا، اب کچھ کھا لو، اس طرح طبیعت خراب ہو جائے گی، آپ اس ننھی جان کو کیوں سزا دے رہی ہیں؟ ہم نہیں دے رہے سزا، ہمیں اپنے بچے کو نہیں سزا دینی، اس پر اس کو رحم نہیں آتا۔ انل تڑپتے ہوئے رو رہی تھی، ظالم انسان کے لیے جس سے وہ عشق کر بیٹھی تھی، میری جان آپ مضبوط بن جاؤ، آپ ایک نہیں، آپ کو ہمت کرنی ہے، آپ اس کو محبت سے جیتیں گے، اس طرح ہار کر نہیں، اب کوئی حیات انم نہیں بنے گا، آپ سمجھ رہی ہیں ہماری بات؟ حیات صاحب پیار سے اسے سمجھانے لگے تھے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ پھر سے ان کی کہانی شروع ہو، اور انل کو مضبوط بنانا چاہتے تھے۔ حیات صاحب کو بہت سمجھانے کے بعد وہ اٹھ کر وضو کرنے گئی تھی۔ ربی انی مغلوب فانتصر، ہے میرے رب میں بے بس ہوں، تو میری مدد فرما۔ انل دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر حیات پڑھتے ہوئے بے بسی سے روتے ہوئے اپنے رب سے دعا کرنے لگی تھی۔ اس کا معصوم چہرہ حجاب اس کا معصوم خوبصورت چہرہ بہت زیادہ پیارا لگ رہا تھا، وہ دل سے عبادت کرنے لگی تھی، اس کے چہرے پر نور آیا تھا، بے شک رب کی عبادت کرتے ہوئے چہرے پر خوبصورت سا نور آتا ہے، جو آج انل کے معصوم چہرے پر تھا۔ بیراج ایسا کیوں ہے؟ وہاں جا کر واپس کیوں آنا پڑتا ہے؟ ہم اپنی روح وہیں دل چھوڑ کر آتے ہیں، ساتھ صرف اپنا وجود لے کر آتے ہیں، میری آنکھوں کے سامنے وہی منظر بیت رہا ہے، کعبۃ اللہ شریف، روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے بیٹھ کر کتنا سکون آتا ہے، وہاں ایک ایسا سکون ہے جس کے لیے ہم یہاں تڑپتے ہیں۔ دافیہ ان منظروں میں کھو گئی تھی، وہ لوگ ہی کل واپس آئے تھے عمرے سے، حیات صاحب سے کل رات ہی بات ہو گئی تھی، انل سے بھی بات ہوئی تھی، وہ بہت خوش تھی ان کے لیے، یہاں بھی اس بات کرتے ہوئے بہت خوش ہوئی، بہت سی دعائیں دی تھی۔ صحیح کہا، دل روح تو وہیں چھوڑ کے آئے ہیں، اللہ پاک پھر ہم سب کو یہ سعادت نصیب فرمائے، امین۔ بیراج نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ بیٹا کیا انل پاکستان آئے گی؟ بی جان نے روم میں آتے ہوئے پوچھا تھا۔ نہیں بی جان، چاچو نے کہا دریان اسے اس حالت میں پاکستان لے کر نہیں آنا چاہتا، اس لیے آپ بے فکر ہیں، ہم کچھ دن میں چلیں گے اس سے ملنے، اللہ ہم دونوں کو بھی نیک صالح اولاد نصیب کرے، امین۔ بی جان انہیں دعا دینے لگی۔ بیراج دافیہ نے بھی امین کہا تھا۔ کیا تم مجھے معاف نہیں کر سکتے؟ حیات صاحب نے بے بسی سے کہا تھا۔ کیا آپ نے میری آنے کو معاف کیا تھا؟ دریان ان کے سامنے تھا، ان کی آنکھوں میں وہی نفرت تھی۔ انل کو لینے آیا ہوں، اسے میرے ساتھ بھیجو، ورنہ آپ نہیں جانتے کہ میں کیا کچھ نہیں کر سکتا۔ دریان کو لگا شاید وہ انل کو نہیں جانے دیں گے، میں اسے روکوں گا نہیں، کیونکہ اب وہ ایک اور انل حیات کو نہیں چاہتا، بس گزارش ہے کہ میری بیٹی کو میرے گناہوں کی سزا مت دینا پلیز دریان، وہ سہ نہیں پائے گی، وہ بہت معصوم ہے، اس کی معصومیت مت چھیننا پلیز بیٹا، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، میری بچی کو تکلیف مت دینا، میں جی نہیں پاؤں گا، اب وہ بوجھ نہیں لے سکتا، میں پہلے ہی بہت شرمندہ، خود کی غلطی پر۔ حیات صاحب نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، وہ بہت پچھتا رہے تھے، اتنے سالوں سے خود کو کیسے زندہ رکھا ہوا تھا، ان سے بہتر نہیں جانتا تھا کوئی، یہی تڑپ دیکھنا چاہتا ہوں، یہی شرمندگی سے جھکا سر دیکھنا چاہتا ہوں، آپ کا یہی درد دل میں دیکھنا چاہتا ہوں جو میرے باپ کے اندر تھا۔
میری انی کے پاس تھا، لیکن آپ وہ درد کبھی محسوس نہیں کر سکتے جو میرے اندر ہے۔ کیسے اپنے ہی ملک سے اپنے ماں باپ کو، انی کو آخری بار بھی چہرہ دیکھ نہیں پایا۔ میں جانتا ہے کیا ایسا درد ہے، جو درد دیتا ہے وہ درد محسوس نہیں کر پاتے، لیکن آپ کو تو میں ساری زندگی تڑپاؤں گا، اپنی بیٹی کو دیکھنے کے لیے تڑپیں گے، لیکن اگر اس سے آج کے بعد ملنے کا سوچا بھی تو میں کیا کروں گا، یہ بات آپ بہت اچھے سے جان جائیں گے۔ ریان بے حد غصے سے چہرے سے حیات کی آنکھوں میں دیکھتے غصے میں کرایا، ریان پلیز آپ چپ ہو جاؤ، تم بیچ میں نہیں بولو گی، یہ میری جنگ ہے، میری تکلیف ہے، اس کے بیچ مت آؤ۔ مجھے نفرت ہے ان لوگوں سے جو دوسروں کے درد نہیں سمجھتے، اپنے لالچ میں جیتے ہیں، اور اگر تم سچ میں میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو آخری بار مل لو اپنے باپ سے۔ جیسے میری انی کو ہاتھ پکڑا تھا آگے بڑھا تھا، انل نے روتے ہوئے پیچھے اپنے باپ کو دیکھا تھا جو اسے اداسی سے مسکراہٹ اور نم آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ روتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگی تھی۔ ریان بے حد غصے میں تھا، اس کے آنسو بھی اس پر کوئی اثر نہیں کر رہے تھے۔ السلام علیکم انل، کیسی ہو؟ بتائے اضافہ آپ کا کب سے انتظار کر رہی ہے۔ حنان ریان کے ساتھ اندر آتی انل کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، وعلیکم السلام، جی ہم بعد میں آئیں گے، ملتے ہیں۔ انل حنان کو جواب دیتے ریان کے پیچھے روم میں اس کے اگنور کیے وہ اوپر روم میں چلا گیا تھا۔ حنان اس بات میں سر ہلاتے اپنے روم میں چلا گیا تھا۔ آپ ہم سے ناراض ہیں، پلیز بابا کو معاف کر دیں، وہ بہت شرمندہ ہے، آپ سے کبھی معافی مانگ چکے ہیں، انل نے ڈرتے ہوئے کہا تھا۔ ریان غصے میں اپنی فائل ڈھونڈ رہا تھا، وہ اس وقت انل پر غصہ نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن شاید وہ چاہتی تھی وہ غصہ کرے اور ضبط کرتا باہر جانے لگا کہ انل پھر سے بول پڑی، کہاں جا رہے ہیں آپ؟ اس کا ہاتھ پکڑتے روکتے ہوئے پوچھا۔ اس نے مرنے جا رہا ہوں، چلو گی؟ ریان غصے میں گور کر کہا تھا، اللہ نہ کرے، ایسے نہیں کہتے۔ انل نے دھڑکتے دل کے ساتھ اس کے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا، اچھا پھر کہو مری آپ کے دشمن، بولو۔ وہ تنزیہ مسکر سے بولا، ہم ایسے بھی نہیں کہیں گے، آپ کیوں ایسا بول رہے ہیں؟ وہ نم آواز میں بولی تھی، کیوں نہیں کہو گی؟ کیا مجھے ایسا نہیں بولنا چاہیے؟ ریان اس کا ہاتھ ہٹا کر اس پر گرفت مضبوط بناتے ہوئے بولا تھا، ہم جانتے ہیں آپ کسی اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ انل نے پانی بھری آنکھوں سے کہا تھا، تو پھر کہو نا، تمہارے شوہر کے دشمن ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ریان نے اسے اپنے قریب کرتے ہوئے کہا تھا، آپ واپس کب آئیں گی؟ کیا جانا ضروری ہے؟ پلیز ریان، کیا آپ ہمارے ساتھ خوش نہیں رہ سکتے ہیں؟ ہم آپ کے بغیر نہیں رہنا چاہتے، پلیز۔ انل نے بات بدلتے ہوئے اسے روکنا چاہا، اس کے آنسو بہنے لگ گئے تھے۔ پتہ ہے اس دنیا کے لوگ بہت ظالم ہیں، لیکن اس دنیا کو بنانے والا بہت رحیم کریم ہے، کسی بھی بندے کو اللہ اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اس کے سامنے پتہ ہے کیوں جھکتا ہوں، کیونکہ کوئی نشہ وغیرہ نہیں کرتا، کیونکہ اس نے مجھے سنبھالا ہے، اس نے مجھے زندہ رکھا ہے، اس نے مجھے دنیا کے یہ ظالم لوگ کو دکھائے ہیں، اس نے اپنی رحمت دکھائے ہیں۔ اس کی راہ میں چلنے سے کتنا سکون ملتا ہے یہ مجھ سے پوچھو، اس کا ذکر میں کتنا آرام آتا ہے یہ میں جانتا ہوں۔ جب بھی کوئی سنبھالنے والا نہیں تھا تو اسے سنبھالا، اس نے سنبھالا، اسے بھی روزی دی، بھوکا سونے کو نہیں دیا۔ وہ تو رب ہے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت دینے والا، وہ کسی کو بھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ جو لوگ کہتے ہیں نا ہم ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے، وہ لوگ رہ لیتے ہیں جب وہ اس کی راہ میں جاتے ہیں، جب وہ سکون کی تلاش میں نکلتے ہیں۔ بے شک مشکل کے ساتھ آسانی، اور میرے لیے آسانی پیدا کرتا ہے۔ انسان تو صرف مشکل پیدا کرتا ہے، صرف اس کی ذات سے ڈرتا ہوں، مجھے صرف اس سے خوف آتا ہے، اس کے جلال سے آتا ہے۔ تمہیں بھی سکون کی تلاش ہے انل، تمہیں مجھ سے نہیں اس کی راہ میں سکون ملے گا، تم ان کے آگے جھکو۔ ایک بار میں تمہارے باپ کو کبھی معاف نہیں کر سکا، تم میری جگہ ہوتی تو شاید تمہیں بھی یہی کرتی۔ اس کے ساتھ جو میں کر رہا ہوں تم میرے بیچ میں مت آنا، یا میں تمہیں تکلیف دیتا ہوں تو وہاں سے تکلیف ہوگی، لیکن میں اپنے بچے کو تکلیف نہیں دے سکتا، اس لیے جب تک یہ نہیں آتا اس دنیا میں تب تک میرے ساتھ رہو، خوش رہو، اپنے باپ سے ملنے کی کوشش مت کرنا، میں برداشت نہیں کروں گا۔ انل ریان اس کا منہ اپنے ہاتھ کے پیالے میں لیتا بہت نرمی سے سمجھا رہا تھا، وہ بہت روتے ہوئے اس کے سینے سے لگی تھی۔ ریان نے اس کے ماتھے پر اپنے ہونٹ رکھ دیے تھے، ہمیں نہیں پتا ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، پر ہم اپنا نصیب سمجھ کر خاموش، شاید یہ سب لکھا تھا ہماری قسمت میں۔ انل نے اس کے سینے سے لگ کر روتے ہوئے کہا، اور ریان خاموش تھا۔ اس کے بعد جب حیات صاحب انل سے نہیں ملے، نہ ہی انل نے کوشش کی، ان سے سوچ لیا تھا کہ ریان کا غصہ جلدی ختم کروائے گی، پھر اپنے بابا کو معافی دلا دے گی۔ اب یہ تو وقت بتائے گا کیا ہوتا ہے۔ ان سب کی زندگی میں انل ظفر اور اس کی بیٹی کے ساتھ سارا دن اچھا وقت گزرتی تھی۔ ریان اب اس سے نرمی سے پیش آتا تھا اس کے ساتھ، کیونکہ انل کی طبیعت خراب رہنے لگی تھی، وہ پھر بھی بہت کوشش کرتی تھی کبھی کبھی کھانا بنانے کی، لیکن ریان اب اسے کام نہیں کرنے دیتا تھا۔ انل سے پیار نرمی سے پیش آتا تھا، لیکن جب اس کے باپ کا چہرہ اس کے سامنے آ جاتا تھا وہ انل پر کبھی غصہ بھی کر جاتا تھا۔ انل سمجھ جاتی تھی وہ ایسا کیوں کرتا ہے، وقت کا کام تھا گزرنا، وہ گزر رہا تھا، وقت گزر رہا تھا، انل کا جسم بھاری ہوتا جا رہا تھا، اس روپ میں مزید خوبصورت دلکش
लगती थी। कैसी हो, खाना खाया, कहीं दर्द तो नहीं हो रहा? दरियान रूम में आते हुए पूछा। वो बेड पर टेक लगाते हुए बैठी थी। इसका 7वां महीना चल रहा था। खाना खाने को दिल नहीं कर रहा। अनल ने उदासी से कहा, पता नहीं क्यों अब उदास रहने लगी थी। कभी कभी इसका दिल बहुत घबरा जाता। दिल को क्या हुआ है? दिल को तो बहुत कुछ हुआ है, पर आप नहीं समझे। दरियान के सवाल पर अनल ने मुस्कुराते हुए इसकी आंखों में देखते हुए कहा। इसकी बात पर दरियान के होठों पर भी हल्की सी मुस्कुराहट आई। अच्छा, फिर आज समझा दो, तुम्हारे दिल को क्या हुआ है? दरियान इसके साथ सामने बैठकर इसके हाथों को अपने हाथों में लेता इसके आगे झुकते हुए कहा। अनल मुस्कुराहट से सुर्ख पड़ते चेहरे को झुका। इसकी धड़कनों का शोर दरियान बआसानी सुन सकता था। हम आपके साथ पूरी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, पर डर लगता है। आप पता नहीं क्यों, हम जानते हैं आप हमसे नफ़रत करते हैं, लेकिन हम आपसे कभी नफ़रत नहीं कर सकते, क्योंकि हमें आपसे इश्क हुआ है। इश्क में तो नफ़रत नहीं होती। मुझे नहीं पता मुझे तुमसे मोहब्बत है या नहीं, लेकिन इतना जानता हूँ कि तुमसे नफ़रत इश्क करता हूँ। नफ़रत तुम्हारे बाप की वजह से होता है, इश्क आनी की वजह से। और वो बचपन वाला दरियान होता तो शायद ही तुमसे मोहब्बत करता। ये दरियान बहुत अकेला टूटा हुआ इंसान है, जिसे इस दुनिया के जालिम लोगों ने संभाला था। वो भी इनके साथ जैसे बन गया है। मुझसे अच्छे की उम्मीद कम रखा करो। दरियान सिंह दिली से बोलता हुआ अनल के अंदर कुछ टूटा था। इसे हमेशा से ख्वाहिश थी कि वो कभी अपनी मोहब्बत इश्क का इजहार करेगा। खुद को कितना खुश नसीब समझेगी इस दिन पर, शायद ही वो दिन आए। बाहर चले, आइसक्रीम खाने का दिल कर रहा है, थोड़ा वॉक करना प्लीज़। अनल ने नाम आवाज़ से कहा। दरियान जानता था कि वो उदास हो गया। इसकी बातों से वो आगे बढ़कर इसका माथा चुमता पीछे हुआ और फिर अपना हाथ आगे बढ़ाया। अनल ने मुस्कुराते हुए हाथ थाम लिया। हम आपसे नफ़रत नहीं कर सकते, पर आप बहुत अच्छे हैं। अनल के चेहरे पर खूबसूरत मुस्कुराहट आई थी। मत करो, ये काम मैं अच्छे से करूँगा। दरिया ने एक नज़र इसके चेहरे पर डाली थी। ठंडी हवा चल रही थी। खूबसूरत रात, लंदन जैसा शहर रात में भी एक खूबसूरत मंजर रखता था, रोशनी से भरा। दोनों ने लॉन्ग कोट पहना हुआ था। अनल ने शाल अच्छे से ओढ़ रखी थी। आगे से दोनों ही बेहद खूबसूरत लग रहे थे। हमने आपसे इश्क किया दरियान, क्या आपको एक बार भी हमसे मोहब्बत नहीं हुई? हमें तड़पा कर आपको सुकून मिलता है? अनल जब भी इससे बातें करती थी यही सवाल करती, जिस पर दरियान का जवाब हुई, तुम्हारी तड़प तुम्हारे बाप को तड़पाती, यही मेरे लिए सुकून है। मोहब्बत इश्क के लफ्ज़ तुम्हारे बाप से पूछना, वो तुम्हारे बताएगा कैसे इसने बेगुनाह को सज़ा दी थी। दरियान ने संजीदगी से कहा था, आप हमें सज़ा दें, हम बेकसूर हैं, हमें सज़ा मत दें जो हमने नहीं किया। दरियान प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करें। वो फिर से रोने लगी। बाप के गुनाह की सज़ा बेटी को मिलती है, याद रखना। वो बोलता आगे बढ़ गया था। इसकी बात ने इसके कदम रोक दिए थे। दुआ करें आपकी बेटी ना हो, वरना इससे भी अपने बाप की सज़ा मिलेगी। पानी भरी आंखों से देखते हुए कहा था, हाँ दोबारा ऐसा बोला तो जान ले लूँगा। तुम्हारी शुरुआत तुम्हारे बाप ने की थी, वो तो सिर्फ इनकी गलती याद दिला रहा था। इसके बोलने पर दरिया ने तड़प कर इसका बाजू खींचा। साथ गिरफ्तने लेता अनल को हल्का से मुस्कुराई। दरिया ने इसकी आंखों में देखते हुए उसका बाजू छोड़ दिया था। आप हमसे नफरत करते हैं। पानी से भरी आंखों में एक उम्मीद था, शायद वो इनकार कर दे। बेइंतहा नफरत इश्क करता हूँ। वो ज़रा झुक कर मुस्कुराते हुए बोला, नहीं, नफरत आपकी है, इश्क मेरा। नफरत को इश्क से मिलाकर इसकी तौहीन मत करें। अनल ने इसकी आंखों में देखते हुए कहा था, इसकी तौहीन तुम कर रही हो, मैं तो इसे निभा रहा हूँ। कैसे हो लव बर्ड, सड़क पर रोमांस नहीं किया जाता क्या? तुम नहीं जानते? एक बारी मर्दाना आवाज़ आई। इनके करीब से दरियान अनल से दूर होते हुए सामने देखा। इसकी आंखों में गुस्सा आ गया था। इसे जान देखकर अनल इसको देखते हुए डर से दरियान का बाजू मजबूती से पकड़ लिया था। जैद इसके खूबसूरत चेहरे पे अपने लिए खौफ देखता हंसा था। क्या तुम डर रही हो मुझसे? यार मैं तो डर ख़त्म करने आया था। जैद ने मुस्कुराते हुए कहा। वाइट शर्ट, ब्लैक पैंट, ब्लैक लॉन्ग कोट में बहुत हैंडसम लग रहा था। तुम्हें यहाँ क्यों आए हो? बैठ कर बात करते। अनल भी थक गया हो गया। वो पास वाले रेस्टोरेंट पर चलकर बैठे हैं। जैद मुस्कुराते हुए ऑफर देता अंदर चला गया। पीछे दरियान गहरा सांस लेता अनल का हाथ पकड़ कर अंदर चला गया। हर हीरो विलन की एक दस्तान होती है, हर नफरत की एक कहानी होती है और मोहब्बत का एक राज होता है। हर इंसान बेआवाज़ होता है। जैद मुस्कुराहट से बोलता, इन दोनों को देखा इसमें ये घूरा था। तुम्हारी इस बकवास का मतलब? दरियान ने इसे देखते हुए गुस्से में कहा, मतलब तो कुछ नहीं, मैं यहाँ अनल से मिलने आया था। काफ़ी अरसे से नहीं देखा था, दिल बहुत बेचैन हो रहा था। अब इश्क किया है, इसमें दीदार यार ना हो तो तड़प बढ़ जाती है। ये बात तुम दोनों बहुत अच्छे से समझ सकते हो। जैद तंजिया बोला। दरियान का बस नहीं चाह रहा था कि इसका खून काट दे। सामने इश्क की बातें कर रहा है इसकी बीवी से। अनल के इसकी बात अच्छी से नहीं लगी थी। हमें घर जाना। अनल ने दरियान को देखते हुए कहा था, अभी तो आए हैं यार, और तुम जाने की बात कर रही हो। बैठो, क्या कुछ खाते हैं? तुम्हारे लिए आइसक्रीम ऑर्डर करता हूँ, तुम्हें पसंद आएगी। जैद ने इसके खूबसूरत चेहरे पर नज़र डालते हुए प्यार से कहा था। अनल हैरत से देखा, इसको कैसे पता चला कि आइसक्रीम खाने का दिल कर रहा है? दरियान ने बस बूढ़ा था रह गया वो इसे, और अनल सामने खुद पर जब्त करता हुआ बैठा था। ये तो DA जैद है ना? ये लोग किस लड़की के साथ बैठे हैं वहाँ? इनसे
बैठा दूर एक आदमी इन दोनों पर नज़र रखते हुए कहा था। इनकी आंखों में शैतानी चमकते हुए सिरगड़ सा लगा था, दिलचस्पी से इन्हें देख रहा था। इस लड़की की वजह से इन दोनों का दिमाग ख़राब हो गया। डीए तो अपने हाथों से निकल चुका, अब जैद भी निकल रहा है। इस लड़की की वे उफ तक कब तक बर्दाश्त करते। ये दोनों, डीए ने कहा था, वो सिर्फ बदला ले रहा है, लेकिन अब लगता है बहुत आगे चल निकल चुके हैं। जाफर साहब सामने इन तीनों पर नज़र रखते हुए कहा था। अनल पर नज़र पड़ते हुए नफरत से इसे देखने लगे थे। तो ये इन लोगों की कमज़ोरी, आप भाई का मज़ा मैं लूँगा, अपने भाई के कातल से बदला। डीए अब तुझे पर तड़पना पड़ेगा, दोनों साथ डील करोगे। मैं जानता हूँ कि ये कैसे होगा डील। जाफरी साहब ने इस शख्स पर डील की। दोनों ने क्या लगाया, आप दोनों दोस्त हैं क्या? अनल कब से हैरान थी। ये लोग आराम से बात कर रहे थे एक दूसरे से। दरियान ने गुस्सा भी नहीं किया था। इसे यहाँ देखकर ज़ैद का नरम रवैया इसे ये सब सोचने पर मजबूर कर गया था। नहीं, क्या लगता है दोस्तों का तो पता नहीं, ले दुश्मन बहुत अच्छे हैं, दोस्ती थोड़ा चांस थे। अफसोस तुम्हारी वजह से वो भी ख़त्म हो गए। ज़ैद ने अपनी मुस्कान जब्त करते हुए कहा था, आप हमारा नाम मत लिया करें, हमें अच्छा नहीं लगता, आप दोनों ही बुरे। अनल इन्हें घूरते हुए खाकर उठकर बाहर चले गए। तुम चाहते हो मैं तुम्हारा कत्ल करूं? नहीं यार, मैं चाहता हूँ तुम खुदकुशी करो, मैं सुकून से रहूं इसके साथ। ज़ैद बोलते हुए एक आंख दबाकर बाहर भागा। दरियान दांत पिसते हुए इसके पीछे गया था। पता नहीं कहाँ फंस गए हैं ये लोग, कितने अजीब हैं, कभी दोस्त बन जाते हैं कभी दुश्मन। हम दोनों से नाराज़ हैं, आप भी बात नहीं करना इनसे, ओके? अनल खुद से बड़बाका बाहर आगे खड़ी ही हो गई थी, अपने पेट पर हाथ रख कर इसे समझा रही, फिर खुद ही मुस्कुराने लगी। हेलो ब्यूटीफुल लेडी, आप कौन? ये शख्स अचानक सामने आ गया। अनल डर कर एक कदम पीछे होते जैसे जा लगे। आराम से, ऐसे फजूल लोगों से डरते नहीं है। ज़ैद इसे पीछे से पकड़ा, नरमी से बोला। सामने इस शख्स को ख्वार नज़रों से देख रहा था। जो इसे देखता है मुस्कुरा, सामने से हट जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। ज़ैद इसके सामने आते हुए गुस्से में बोला था। वाह यार, तुम लोगों ने तो बहुत बड़ा हाथ मारा। वो शख्स कमीनगी से बोला। तेरी तो दरियान। अनल तुम ठीक तो हो? दो रियान कहाँ है? हमें दर्द हो रहा है। ज़ैद गुस्से में इस शख्स को मारने लगा था कि पीछे से अनल दर्द से करा उठी। ज़ैद जल्दी से इसके पास गया और नज़र आसपास फेरी। दरियान को तलाश में जब सामने देखा, वो फुल हुड्डी में इसकी आंख का इशारा समझता, वो सर हिलाकर अनल के हाथ पकड़ता इसकी मदद करने लगा। गाड़ी में बिठाने के बाद बार बार दरियान को पूछ रही थी, पर ज़ैद ने कोई जवाब ना दिया। दरियान कहाँ है? आप इन्हें क्यों नहीं बुला रहे? आप हमें फिर से किडनैप कर रहे हैं? उन्होंने दर्द से रोते हुए मासूमियत से कहा। तुम भी ना कमाल, सच में इतनी मासूम लड़की हो, सबको अपनी तरफ खींचती हो। सीरियसली इस वक्त तुम ये सोच रही हो हॉस्पिटल छोड़कर किडनैप करूँगा? ज़ैद ने इसकी मासूम बात पर दिल खोल कर कहकर लगाता। उन्होंने गुस्से में से देखा था। आप बोल क्या चाहते हैं? तुझे क्यों पीछा कर रहा है हमारा? डीए ने इसके सामने आते हुए कहा। वो शख्स इसके चेहरे पर चट्टानों जैसी सख्ती देख कर डर गया था। मैं बस ऐसे देखने आता हूँ, तुम लोगों को बहुत कम देखा है था किसी लड़की के साथ। बस खामोश अंदर जा, अपने भाई की लाश उठाकर जाना। डीए ने इसकी तरफ झुककर राजदारी से कहा था। ये क्या बकवास करे, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे भाई को हाथ लगाने की? मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो शख्स अपने आपे से बाहर निकला था। वो दौड़ा था और डीए को मारने लगा। इसके आदमी से इसे पकड़ लिया। इसने एक गुस्ताखी कर ली थी, मेरी बीवी के बारे में सोचने का। अनजान बनने की कोशिश मत कर, मेरे सामने मत आना वरना अगला निशाना तुम होगे। डीए वार्निंग देता अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा। वो पीछे वो शख्स भूखे शेर की तरह गालियां दे रखा था। ये तुमने अच्छा नहीं किया डीए, अब देखना मैं तुम्हारे दिल पर वार करूँगा, तुम्हें तड़पाऊँगा। नहीं तो मेरा नाम अरशद जितवी नहीं। अरशद गुस्से में चीख रहा था। अब भाई की लाश देख जैसे बेरहमी से मारा गया था। अनल कैसी है आप? डीए हॉस्पिटल आते ही ज़ैद को देखते हुए फिक्रमंदी से पूछा था। मुझसे खफा है यार, बोल कैसे मनाता है इसे? ज़ैद ने मुंह बनाते हुए कहा था। अपनी बकवास बंद कर। डीए ने इसे घूर कर नवाजा था। मार दिया ऐसे वैसे मारा क्यों? डरा देते, जिंदा रहने का लायक नहीं है। इसने गुस्से में कहा। जो मेरी बीवी पर गंदी नज़र रखता है इसका यही हाल होगा। डीए से देख कर तंजिया बोला था। धमकी दे रहा है? वैसे यार मेरी नज़र बुरी तो नहीं है, वो नज़र बहुत पाक होती है जिसमें इश्क होता है, याद रखना। ज़ैद मुस्कुराते हुए बोला। वहाँ से चला गया था। डीए कहाँ हो तुम? दरियान हैदर खान जाफरी साहब इसके घर में आते हुए चलाकर इसका नाम पुकारा था। इस वक्त घर में कोई नहीं था, सिर्फ दरियान अनल थे। दरियान अपने स्टडी में था जबकि अनल अपने रूम में सो रही थी। इस दिन तबीयत खराबी की वजह से डॉक्टर ने इसे आराम करने को कहा था। इस बात को 2 माह हो गए थे, जो कि अब अनल की तबीयत कभी भी ख़राब हो सकती थी, इसलिए दरियान इसे अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। जाफरी साहब की आवाज़ सुनता दरियान नीचे आराम से बात करें, ये मेरा घर है, वहाँ मेरी बीवी सो रही है, उठ जाएगी, इसलिए आराम से बात करें, जो भी करनी है। दरियान ने अपना हाथ पैंट की जेब में डालते हुए सर्द लहजे में कहा था। जाफरी साहब तो गुस्से में घूर रहे थे। ये तुमने क्या हरकत किया? अरशद जितवी के भाई को मार दिया है तो सुकून से बैठ जाते, इनके क्लब में आग क्यों लगवाई? फिर से क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं? अगर नहीं है तो अपनी बीवी का सोचो। अगर
اب ان کی نظروں میں آ چکی ہے، اب کیا کرو گے؟ جعفری صاحب نے غصے میں سرخ بڑھتے چہرے سے کہا تھا، یہ میرا مسئلہ ہے، تم اس سے دور رہو، میری بیوی کا نام بھی نہیں آنا چاہیے ورنہ انجام بہت برا ہوگا۔ آپ اتنے لوگوں کا خون کیا ہے تو وہاں ایک اور سے ڈی اے نے اسے دھمکی دی تھی، تم مجھے دھمکی دے رہے ہو، میں تمہیں ہر جگہ سے بچاتا آیا ہوں، ڈیل کس نے کی تھی، اسی وجہ سے وہ شخص مارا گیا، وہ مجھے کیوں بچاتے وہ بہت اچھے سے جانتا ہوں، یاد رکھنا اگر میری بیوی کو کچھ بھی ہوا تو میں تو ویسے بھی دوسرا موقع نہیں دیتا، یہ بات تو بہت اچھے سے جانتے ہیں نا، لیکن اس بار زید بھی کیا کرے گا یہ بھی آپ بہت اچھے سے جانتے ہیں، تمہاری بیوی جانتی نہیں ہے تم کون ہو، جب اسے پتہ چلے گا وہ ایک خونی کے ساتھ ہے جس نے آج تک نہ جانے کتنے قتل کیے ہیں، تو جو اس کے باپ کو بھی مارنا چاہتا ہے وہ اسے مارنا چاہتا ہے، تو تم وہی ہو نا جو اسے ڈرانے جاتے تھے، اپنی پہچان بھی چھپا رکھی ہے، بہت زبردست گیم پلیز۔ جعفر صاحب جان کر یہ سب باتیں کر رہے تھے کیونکہ انہوں نے دیکھ لیا تھا انل کو اوپر بیک سائڈ کی وجہ سے ڈی اے نہیں دیکھ پایا تھا، نہ جعفری صاحب کی چال سمجھ پایا تھا، دونوں غصے میں ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے، انل کو جو شور کی وجہ سے آنکھ کھل گئی تھی دیکھنے آئی تھی باہر، لیکن جب ان دونوں کی باتیں سنی تو اس کا تو جیسے جسم ہی سن ہو گیا تھا، وہ شخص سے ڈی اے کی پیٹھ دیکھ رہی تھی، اسے یقین نہیں ہو رہا تھا یہ سب دریان نے کیا، وہ سچ میں مارکس مین تھا جس کے خوف سے وہ اب جا کے نکلی تھی، اب جا کے خوشی سے زندگی گزارنے لگی تھی۔ ہاں بابا دریان، انل درد سے کراتے ہوئے اندر روم میں گئی، ہمت کر کے اس نے سامنے پڑے موبائل اٹھایا، جلدی سے اپنے بابا کا نمبر ملانے لگی، روتے ہوئے اس کے ہاتھ کانپتے فون ملا رہی تھی، وہ درد بڑھتا جا رہا تھا۔ بابا ہیلو انل، میرا بچہ کیا ہوا، آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ انل کچھ بتاؤ میری بچی، میرا دل گھبرا رہا ہے۔ انل کا فون اٹھا کر یاسر تڑپ اٹھے تھے، ان کی درد سے کراتی آواز ان کو تڑپا رہی تھی۔ بابا بچا لے، وہ مار دے گا، بابا واپس آ جائے ہمارا بابا۔ انل کا کانپتے ہوئے ہاتھ سے فون پر جلدی سے گر گیا، وہ اپنا بابا سے بولی جتنا بولا گیا تھا، اسے بہت درد ہو رہا تھا، وہ چیخ رہی تھی، تڑپ رہی تھی درد سے۔ دریان اس کی آواز سنتا جلدی سے اوپر پاکا، سامنے سے دیکھا، اس کا خوف دل سے دھڑک اٹھا۔ انو کیا ہوا انو؟ دریان بہت درد ہو رہا ہے، میں درد ہو رہا ہے، بس ہمت کرو کچھ نہیں ہوگا، ہم چل رہے ہیں، رونا مت بند کرو کچھ نہیں ہوگا۔ انو میری بات سنو، آنکھیں بند مت کرنا، تمہارے ساتھ ہوں۔ انل کا درد بڑھتا جائے، وہ بہت تڑپ رہی تھی، دریان آج بے حد ڈر گیا تھا، اس کی حالت دیکھتے ہوئے اپنے دھڑکتے دل کے ساتھ اسے اٹھا کر ہاسپٹل چلا گیا۔ وہ انل کو نہیں کھونا چاہتا تھا، نہ ہی اپنے بچے کو، آج انل کو اتنا تڑپتا دیکھا وہ بھی تڑپ اٹھا، سب کے لیے بہت چھوٹی تھی، پھر بھی اس نے بہت دار تکلیف سہی تھی۔ مبارک ہو بیٹا، وہ نرس باہر آتے ہوئے اسے سفید کمبل میں اس خوبصورت بچے کو اس کے حوالے کیا۔ دریان اس بچے کو اپنی گود میں لیتا اسے سینے سے لگایا تھا، میری بیوی کیسی ہے اب؟ وہ ٹھیک ہے، بس تھوڑی کمزور ہو گئی، انہیں آپ کا بہت خیال رکھنا ہوگا، تھوڑی دیر میں انہیں روم میں شفٹ کیا ہے۔ دریان بے چین سا انل کو دیکھنا تھا، کیا ہوا بھائی صاحب انل کو، آپ اتنے گھبرائے ہوئے ہیں؟ بی جان نے فکر مندی سے پوچھا تھا، انہوں نے حیات صاحب کو انل کے لیے پریشان روتا ہوا دیکھ کر پوچھا، بی جان میں میری بچی کو برباد کر دے گا، اس کی معصومیت چھین لی ہے، وہ بہت تڑپ رہی تھی، میری پھول جیسی بیٹی کو میں نے اب تک کانٹا تک نہیں چبھنے دیا تھا، وہ اسے کانٹا پر چلا رہا ہے۔ حیات صاحب بے بس ہوتے ہوئے رو رہے تھے، اس کے سینے میں بہت درد ہو رہا تھا، وہ اپنی بیٹی کو تکلیف میں دیکھ کر تڑپ رہے تھے۔ بھائی صاحب حوصلہ رکھیں، کچھ نہیں ہوگا ہماری بچی کو، آپ پلیز ہمیں ان کے پاس لے چلیں، ہم دریان سے بات کریں گے، بی جان نے روتے ہوئے کہا۔ ان کو انل کی بہت یاد آتی تھی، اتنے عرصے سے کسی نے بھی اس سے بات نہیں کی تھی، یہ دکھ تڑپ بہت تھی سب کو۔ ہاں میں آج ہی کرواتا ہوں، ہم دونوں چلتے ہیں اپنی بچی کو، وہ مجھے بلا رہی تھی بی جان۔ انل نے دھیرے دھیرے آنکھیں کھولی، آس پاس دیکھا تو دریان کو پایا، وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتا اس کے ماتھے پر اونٹ رکھتا جھکا تھا، اس کی آنکھیں بند تھی، بکھرے بال ماتھے پر بلیک شرٹ میں شرٹ کے بازو کونیوں تک موڑی ہوئی تھی، سفید رنگ وہ بے حد خوبصورت تھا۔ انل اسے ہی دیکھ رہی تھی اپنے دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ، اس نے ماشاءاللہ کہا تھا۔ دریان کو محسوس ہوا کہ اس کی نظروں کے خسار میں ہے، اس نے سر اٹھا کر دیکھا، اس کی نظر انل کی نظروں سے ملی، دریان کو آج وہ الگ سی لگی تھی، آنکھوں میں بہت سے سوال تھے، جیسے ٹھیک ہوں، درد تو نہیں ہو رہا کچھ؟ دریان نے فکر مندی سے آنکھیں جھک کر پوچھا، خالی نظروں سے دیکھ رہی تھی، اس کے پوچھنے پر ہلکا سا ہنسی، پھر درد سے کراتے ہوئے آنکھیں زور سے مینچ لی۔ کیا ہوا، ہنسی کیوں؟ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ دریان نے نہ سمجھے سے پوچھا۔ آپ جانتے ہیں ہم ٹھیک ہیں یا تکلیف میں، پہلے سوچ لیں کیا چاہتے ہیں ہم سے؟ ڈی اے انل کے بولنے پر آنسو نکل آئے تھے، آخری لفظ استعمال کرتے ہوئے گردن موڑ لی۔ دریان حیرت شاک میں اسے دیکھ رہا تھا، اسے کیسے پتہ چلا ڈی اے کا؟ اس کے کام کا اس کا دل بہت خوف سے دھڑکا تھا۔ انل ہمارا بچہ کہاں ہے؟
ہمیں ان سے ملنا ہے پلیز، ہمیں آپ کی سے کوئی بات نہیں کرنی، ہمیں بابا کے پاس جانا ہے۔ تم مجھے چھوڑ کر دور جانا چاہتی ہو؟ دریان زخمی سا بولا تھا۔ ہم قریب کب تھے آپ نے ہمیشہ نفرت میں رکھا ہمیں کبھی بھی ایک پل کو بھی آپ کو ہم سے محبت نہیں ہوئی۔ دریان پلیز بتائیں، صرف ایک بار ہم آپ کے منہ سے سننا چاہتے ہیں اپنے لیے وہ لفظ جو ہماری روح کو سکون دے۔ محبت بیان نہیں کی جاتی، وہ خاموش لفظ ہوتی ہے، ایک خوبصورت احساس ہوتا ہے، اسے صرف محسوس کیا جاتا ہے۔ انل اس کی باتوں کے سیر میں تھی جو دل پر بہت زور سے لگ رہی تھی، وہ اس کا درد بڑھتا جا رہا تھا۔ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ آپ کو درد نہیں ہوتا؟ ایسی باتیں کرتے ہوئے آپ کو ہمارے درد کا احساس نہیں ہوتا؟ آخری سفر عشق مبارک ہو جانے من، وہ جھکتا اس کے ماتھے پر اپنی آخری نفرت عشق کی چھاپ چھوڑتا، تھوڑی دیر سکون سے دونوں کی آنکھیں موند گئے، وہ تو پیچھے ہوا۔ نہیں پلیز، آپ ایسا نہیں کر سکتے، ہمارے ساتھ مر جائیں گے، پلیز ہمارے بچے سے دور مت کریں۔ دریان نہیں، انل نے روتے ہوئے اس کے کالر کو پکڑ لیا تھا، اس کا جھکا، اس کی آنکھوں میں وہ درد، ممتا، وہ عشق دیکھ رہا تھا، وہ اس پر رحم نہیں کھا رہا تھا۔ آرام سے، تمہیں پتہ ہے نا مجھے تم روتے ہوئے اچھی نہیں لگتی، یہ سزا صرف تمہارے باپ کی وجہ سے تمہیں دی ہے۔ اپنے قدم باری محسوس کرتے انہیں اٹھا نہیں پا رہا تھا، لیکن خود پر ضبط کرتا وہ تیزی سے وہاں سے چلا گیا۔ اس کو لے جاؤ یہاں سے۔ کیا مطلب؟ کہاں لے کر جاؤں؟ تمہارا دماغ خراب تو ہے ڈی اے، تم جانتے ہو کیا کر رہی ہو، کیوں تڑپا رہے ہو اسے؟ وہ اتنی نفرت تو وہ مار دے گا اپنے ہاتھوں سے ایک ہی بار۔ حنان غصے میں بھڑک اٹھا ڈی اے پر، وہ اپنے بچے کو گود میں لیے پیار سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ سفید سرخ بچہ اس وقت بالکل انل جیسا دکھ رہا تھا۔ ڈی اے نے دل سے مسکراتے ہوئے اسے چوما تو تمہاری بکواس سننے کا ٹائم نہیں ہے، اسے لے کر جاؤ، کرنل کو دینا، وہ آگے تمہارا انتظار کر رہا ہے، اب جاؤ جلدی سے۔ ڈی اے نے بچے کو حنان کے حوالے کرتا سختی سے بولا، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ مجھے بتاؤ گے پلیز؟ ایک بار اسے دیکھنے تو دو یار، کیوں ایسے کر رہے ہو؟ پلیز ڈی اے، ابھی بھی وقت ہے۔ پہلا بچہ تھا جو اپنی ماں سے ملنا بھی نصیب نہیں ہوا تھا، شاید اس کی ماں کے نصیب میں یہ بدقسمتی لکھی تھی۔ بابا وہ ہمیں چھوڑ کر چلے گئے ہیں، بابا پلیز انہیں روکے نہ، وہ ہمیں چھوڑ کر چلے گئے ہیں، وہ ہمیں بچا لیں گے، اس نے ہمیں دیکھنے کی بھی نہیں دیا۔ انل شدت سے تڑپتے ہوئے رو رہی تھی۔ یار صاحب آج صبح ہی پہنچ گئے تھے۔ کچھ نہیں ہوگا میرا بچہ، ہم بات کرتے ہیں ان سے، وہ مان جائے گا، میں منا لوں گا، آپ رونا بند کریں، آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ بس کرو انل، بہادر بنو بیٹا، یہ وقت کمزور نہیں بننے کا نہیں ہے، آپ کا بچہ لے آئیں گے، بی جان نے اس کے سینے سے لگاتے ہوئے سمجھایا تھا۔ وہ اپنا بچہ دیکھنے کے لیے تڑپ رہی تھی۔ کیوں کر رہے ہیں یہ سب؟ کیوں میری بچی کو تکلیف دے رہے ہو؟ تمہیں مجھے سزا دینی ہے؟ مجھے مار دو، میری بچی کو بخش دو۔ دریان اسے چھوڑو مت، اسے تکلیف نہیں دو، مجھ سے اپنی بچی کی اتنی تکلیف نہیں دیکھی جاتی۔ ایاز صاحب روتے ہوئے ہاتھ جوڑ رہے تھے، یہی درد، یہی تکلیف تھی، میرے بابا کو سونا بھول گئے تھے، جاگتے ہوئے راتیں گزاری تھی ان کی، کیوں؟ صرف آپ کی وجہ سے۔ آنی کو تکلیف میں نہیں دے سکتے تھے، وہ بھی تڑپتی تھی اپنے بچے کے لیے دن رات، صرف ایک بار بھی خیال نہیں آیا، آپ کو رحم نہیں آیا ان پر؟ کیسے وہ رہ رہی تھی؟ ڈی اے نفرت کی شدت میں غرایا تھا، مت کرو، مر جائے گی، ایاز صاحب نے التجا کی تھی، وہ بھی درد سہتے ہوئے مر گئی تھی۔ ہم دونوں ہی قاتل ہیں، ہم دونوں ایک جیسے ہیں۔ دریان تم بھی وہی کر رہے ہو جو کچھ سال پہلے حیات نے کیا تھا، اب تم بھی پچھتاؤ گے، ساری زندگی تڑپو گے میری طرح۔ ایاز صاحب نفرت سے اسے دیکھتے ہوئے اندر چلے گئے تھے، پیچھے اس کا دل خوف سے دھڑکا ضرور تھا۔ پتہ ہے زندگی بہت مشکل ہے، ہمیں جینے کا طریقہ نہیں آتا، جب تک ہم کسی تکلیف سے نہیں گزرتے تب صحیح راستہ نہیں ملتا، لیکن جب دکھ تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے تو وہ پل ہمارے آنسوؤں میں، ہماری دعاؤں میں ہوتا ہے۔ ہمیں خوشیوں کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، تکلیف کے ساتھ نہیں۔ بی جان کیوں ہو رہا ہے ہمارے ساتھ ایسا؟ تم کیوں آئے ہو یہاں؟ یہ سب مت سمجھنا، میں خاموش ہو گیا ہوں، اب تم سے کورٹ میں ملاقات ہوگی، میں اپنی بچی کا بچہ تم سے لے کر آؤں گا۔ ایاز صاحب نے اپنے گھر میں دیکھ کر غصے میں دھاڑ اٹھے تھے، میرا بچہ مجھ سے کوئی الگ نہیں کر سکتا، انل کو مجھ سے دور لے جا سکتے ہیں آپ، سمجھے؟ دریان اس کی آنکھوں میں دیکھتا انل کے روم کی طرف بڑھ گیا، وہ فل بلیک کپڑوں میں تھا، سر پر ہڈی، چہرے پر وہی ہمیشہ والا ماسک تھا، لیکن وہ چھپ کر نہیں آیا تھا، سیدھا دروازے سے آیا تھا۔ بی جان نے اسے دیکھتے ہوئے پکارا تھا کہ دریان نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر انہیں خاموش کروایا۔ بی جان کا اشارہ سمجھ کر اٹھ کر باہر جانے لگی۔ انل آنکھیں موند کر لیٹی ہوئی تھی، وہ مہک اور احساس انسان پر اپنی تیز دھڑکتے ہوئے دل سے اچانک جھٹکے سے آنکھیں کھول کر اٹھی۔ اسے دشمن جان کو سامنے دیکھتے ہوئے تیزی سے کھڑی ہوئی تھی، چکر میں لڑکھڑائی تھی، اس نے تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے اسے سنبھالا تھا، وہ بری بری آنکھوں سے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، اس کا دل بہت زور سے دھڑک رہا تھا۔ ہاتھ بڑھا کر اس کا ماسک ہٹایا۔ دریان ہمیں پتہ تھا آپ ضرور آئیں گے، انل
اس نے اپنے سامنے دیکھتے ہوئے اس کے گلے لگ کر شدت سے روتے ہوئے بولی تھی، آپ نفرت کرتے ہیں تو کریں، شہید کریں، ہمیں ایسی سزا نہ دیں، ہمارے بچے سے ملوا دیں پلیز، ہم مر جائیں گے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ انل میری بات سنو، رونا بند کرو، تم نہیں مل سکتی بچے سے، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں بہت جلد ملواؤں گا، بس تھوڑا صبر کرو، میں تمہارے اور ہمارے بچے کی جان خطرے میں ہے، تم دونوں کو نہیں کھو سکتا، پلیز سمجھو بات کو، یہ بات کسی سے بھی شیئر مت کرنا، بس تھوڑا۔ دریان اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے اسے سمجھا رہا تھا۔ انل درد سے چیخ پڑی تھی، انو مر گئی، انل بس بہت ہوا، آپ نے ہمیں مار دیا، دریان نے مار دیا، ایسا کون سا خطرہ ہے جس نے ایک بچے کو ماں سے الگ کر دیا، یہ سب آپ کا پلان ہے نا، ہمارے بابا سے بدلہ لینے کا، اس لیے آپ انہیں سزا دینے چاہتے ہیں، ہمیں ہمارے بچے سے بھی الگ کر دیا جسے ہم نے محسوس تک نہیں کیا، اس کا ہنسنا، اس کا رونا تک نہیں دیکھا، ارے ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ ہمارا بیٹا ہوا ہے یا بیٹی، آپ بہت ظالم دریان، آپ بہت ظالم، اللہ کرے ہم مر جائیں، اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ انل پلیز بات کو سمجھو، وہ لوگ بہت خطرناک ہیں، وہ لوگ ہمارے بیٹے کو تمہیں مارنا چاہتے ہیں، تم پلیز واپس پاکستان چلی جاؤ، میں بہت جلد آؤں گا تمہارے پاس، ابھی میری بات سمجھو۔ دریان نے آگے بیٹھ کر نم آواز میں کھاتے سے تڑپا دیکھا، وہ خود سکون میں نہیں رہ سکتا تھا، پلیز یہاں سے چلے جائیں، ہم سے بہت دور چلے جائیں، تم مجھ سے نفرت نہیں کر سکتی، یہ سہ کر نہیں کر سکتی، یہ اختیار آپ کے پاس ہے، اسے آپ بہت اچھے سے نبھانا چاہتی ہیں، پلیز جائیں، یہاں سے چلے جائیں۔ انل سے دور ہوتے ہوئے رو کا واش روم میں بند ہو گئی تھی، ابھی بھی کوئی کسر باقی رہ گئی تھی اسے تڑپانے کی جو پوری کرنے آئے تھے۔ یاب صاحب نے نفرت میں کہا تھا، آپ لوگ پاکستان چلے جائیں، کل انل کو بھی لے جائیے، اس کو یہاں خطرہ ہے۔ دریان بولتا ہوا وہاں سے تیزی سے نکلتا چلا گیا، پیچھے حیات صاحب اس کی بات کو سننے کی کوشش کر رہے تھے۔ رات کے 12 بج رہے تھے، انل کو نیند نہیں آ رہی تھی، اسے بہت گھبراہٹ ہو رہی تھی، اس لیے وہ تازہ ہوا کھانے کے لیے باہر نکلا۔ اس کے بابا کا روم بند تھا، وہ سو رہے تھے، انل نے دیکھا بھی جان بھی سو رہی ہیں تو وہ لانگ کوٹ پہن کر باہر آ گئی، وہاں کا موسم بہت ٹھنڈا تھا، آج سنو فال ہو رہی تھی۔ انل لانگ کوٹ میں ہاتھ ڈالے وہ سڑک پر چل رہی تھی، اسے بال کھلے بکھرے ہوئے تھے، سرخ ناک، سرخ آنکھیں، رونے کی وجہ سے سردی میں اس کے گال بھی گلابی ہو گئے تھے۔ ہمارا پیچھا کرنے سے کیا ملتا ہے آپ کو؟ انل نے آگے چلتے ہوئے سے سوچا تھا کہ اس سے پیچھے کوئی ہے، سکون، بے حد سکون، تمہیں کیا ملتا ہے مجھ سے دور جانے میں؟ وہ اس کو محسوس کر جانے پر دل سے مسکرایا تھا، سکون، ایک جواب آیا، اتنا روتی کیوں ہے؟ وہ آج اس کے ساتھ چلنے لگا تھا، یہ سوال رونے والوں سے نہیں، رولانے والوں سے پوچھنا چاہیے تھا، اس کی آواز رونے سے بھاری ہو گئی تھی۔ میرے ساتھ چلو گی زید؟ اب اس کے آگے آ گیا تھا، انل نے تیزی سے خود کو روکا تھا ورنہ وہ زید سے ٹکرا جاتی۔ کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ کیوں ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتے آپ کو نہیں پتا ہم شادی شدہ ہیں؟ دریان کو نہیں جانتے؟ کیوں آپ دونوں ہمیں صرف دکھ دینا جانتے ہیں؟ انل پھٹ پڑی تھی، اس پر دھکا دے کر خود کو پیچھے ہوتے گہرے گہرے سانس لینے لگی تھی۔ کیوں تمہارے صرف اس کی محبت دیکھی ہے جبکہ وہ تم سے بے انتہا نفرت کرتا ہے؟ کیوں تمہیں میری محبت، میرا عشق، میرا جنون نظر نہیں آتا؟ انل حیرت سے اس کے جنون کو دیکھ رہی تھی۔ چھوڑیں، ہمیں درد ہو رہا ہے۔ انل درد سے رو پڑی تھی، سوری پلیز مجھے مت تڑپاؤ انل، میں بہت زیادہ محبت کرتا ہوں تم سے، پلیز مجھے اپنی زندگی میں آنے دو۔ انل دریان چلاتے ہوئے اس کا نام پکارا تھا، جب سامنے دیکھا کہ وہ زید دونوں قریب کھڑے ہیں تو صرف صاف دیکھ سکتا تھا، زید اسے ڈرا رہا تھا، وہ تیزی سے ان کی طرف بھاگا تھا۔ اسے حیات صاحب کی فون آئی تھی، انل گھر پر نہیں ہے، کیا وہ اس کے ساتھ ہے؟ تو اس نے جھوٹ بولا اور انل کو ڈھونڈنے نکل گئی۔ انل دریان کو دیکھتے اس کے پاس بھاگتی، زید نے بازو سے پکڑ گیا، اس پر گن رکھ دی، اسے چھوڑ دو زید، تم ایسا کچھ نہیں کرو گے ورنہ ڈی اے غصے میں بولا تھا، اس کی آنکھیں ضرب سے سرخ ہو گئی تھی۔ میں نہیں، تم چھوڑ دو اسے بھی اور یہ اب آزاد کرو، یہ اب میری ہے صرف۔ زید جعفری کی سمجھے تم زید غصے کی شدت میں دوڑا، انل اپنا ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہتا تھا۔ اپنی بکواس بند کرو، وہ صرف دریان حیدر خان کی، اب سمجھے تم اسے چھوڑو ورنہ میں تمہاری جان لے لوں گا، بس بہت ہوا، جی جھوٹی محبت دکھانا بند کریں، آپ لوگ محبت، عشق کا مطلب بھی جانتے ہیں؟ آپ لوگ نہیں، صرف نفرت کا مطلب جانتے ہیں۔ آپ دونوں نے، آپ کے دل میں محبت نام کا کوئی چیز ہی نہیں ہے، آپ دونوں کا دل سیاہ ہو چکا ہے، بس بہت ہوا، ہم نہیں ہیں کسی کے بھی، ہم کسی کے قابل نہیں ہیں، اگر ہوتے تو یوں بے سہارا نہیں چھوڑ جاتے ہم۔ انل پھٹ پڑی تھی، آج دونوں کو دیکھتے ہوئے غصے غم سے بولے جا رہی تھی، کاش ہم مر جاتے، آپ لوگوں نے ہماری زندگی کو عذاب بنا دیا۔ انل میری بات سنیں، نہیں آپ ہماری بات سنیں، آپ جانتے ہیں عشق کی منزل موت ہوتی ہے، محبوب کے لیے تڑپنا پڑتا ہے نا، ہم آپ سے بہت محبت کرتے ہیں دریان، ہم آپ سے کی دوری برداشت نہیں ہوتی ہے،
ہم کر چکے ہیں جیسے آپ کر چکے ہیں، بس اب ہماری آخری خواہش ہے کہ ہمارے بچے کا خیال رکھنا، آپ دونوں سے برا آدمی نہیں بنانا، اور پلیز ہمارے بابا کو کوئی تکلیف مت دینا، اسے معاف کر دینا، بہت محبت کرتے ہیں ماما سے، وہ راتوں کو روتے ہیں ان کے لیے۔ اس نے معافی مانگی، ہم جانتے ہیں ان سے غلطی ہوئی ہے، شرمندہ ہے، لیکن غلطی تو انسان سے ہوتی ہے نا۔ آپ کو تو یہ سب بہت اچھے سے جانتے ہیں دریان، آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ قرآن پڑھتے ہیں، تو کیا آپ کو ان چیزوں کا مطلب نہیں پتا؟ کسی کو معاف کرنے سے کوئی چھوٹا نہیں ہوتا۔ آپ ہمارے بابا کو سزا دے رہے تھے نا، ہمیں تکلیف پہنچا کر، اب تو خوش ہو جائیں کہ ہم آپ سے ہمارا وجود کا حصہ چھین لیا۔ آپ کو کیا چاہتے ہیں؟ آپ پلیز ہمیں اکیلا چھوڑ دیں۔ انل کا ہلکا سا سر چکرایا، لڑکھا کر گرتی اس سے پہلے دریان نے اسے سنبھال لیا تھا۔ انل سر پر ہاتھ رکھ کر اس کی آنکھیں میں دیکھا جہاں صرف محبت، فکر مندی تھی، اس لیے وہ زخمی سے مسکراتے اس کے گلے لگی تھی۔ زید تھوڑا دور کھڑا تھا، انہیں دیکھ کر انل اپنی گرفت مضبوط بناتے ہوئے سر پر رکھے ہوئے تھا۔ دریان بھی اس کے گرد اپنا خسار مضبوط کیا۔ انو تم ٹھیک ہو؟ پلیز بتاؤ۔ دریان پریشانی سے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ ہم ٹھیک نہیں ہیں، ہم بالکل بھی ٹھیک نہیں، ہمیں بہت درد ہوا، ہم زخمی ہو گئے ہیں۔ آنسو بہائے جا رہی تھی۔ سوری پلیز، سچ تو یہ ہے کہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، پلیز انو ایک موقع دو، میں ہمیشہ تو تکلیف میں رہا ہوں، تمہارے ہونے کی وجہ سے مجھے سکون ملتا ہے، یہ سکون مت چھینو۔ دریان نے اپنا ماتھا اس کے ماتھے سے ٹکرایا تھا، وہ دونوں نے آنکھیں موند لی۔ ہمارے پاس اب کوئی سکون نہیں، چھیننے کا حق صرف آپ کے پاس ہے، ہمارے پاس کوئی حق نہیں۔ انل نے اس سے دور ہوتے ہوئے ایک گہرا سانس لیا تھا۔ انل رکو، کہاں جا رہی ہو؟ آپ سے بہت دور جانا چاہتی ہو؟ کیا تم ہمارے بچے سے نہیں ملنا چاہتی ہو؟ دریان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روکا۔ انل اس کا ہاتھ چھوڑ کر آگے بڑھی تھی، اس کے بعد ہاتھ نے قدم روک دیے تھے۔ اس نے آنکھیں بند کر کے اپنے آنسوؤں کو ضبط کیا۔ اسے اب آپ کی ضرورت ہے، ہماری نہیں۔ یہ لفظ اس نے کیسے بولے تھے وہ صرف جانتی تھی۔ وہ تیزی سے آگے بڑھی تھی کہ پیچھے سے دریان نے جلدی سے اسے اپنے خسار میں لیا تھا۔ پلیز مت کرو یار، میں بہت محبت کرتا ہوں تم سے، عشق کرنے لگا ہوں، مجھے یہ سزا مت دو۔ ہمت تب ایک عورت میں تب آتی ہے جب تک وہ کوئی توڑ کر نہیں جاتا، جب تک ایک ماں کو اس کے بچے سے دور نہیں کیا جاتا، جب تک ایک شوہر اپنی بیوی سے بے وفائی نہیں کرتا، جب تک اسے کوئی محبت میں نہیں توڑتا۔ وہ تیزی سے بھاگی تھی۔ دریان زید دونوں خوف زدہ ہو گئے تھے اس کے ساتھ طرف بھاگنے سے، کیونکہ وہ آس پاس نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ وہ روتے ہوئے دیوانہ وار بھاگی جا رہی تھی۔ لندن جیسا شہر روشنیوں سے بھرا ہوتا، انسانوں کی بھیڑ، تیز رفتار سے چلتی ہوئی گاڑیاں۔ انل رک جاؤ پلیز، دریان اس کے پیچھے بھاگتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ زید بھی اسے آواز دے رہا تھا، لیکن آج وہ شاید کسی کو نہیں سننا چاہتی تھی۔ انو رک جاؤ پلیز، زید اس کے پیچھے بھاگتے ہوئے کہہ رہا تھا، لیکن وہ آج تو کسی کی بھی بات نہیں سن رہی تھی۔ انل رک جاؤ ورنہ اچھا نہیں ہوگا، میں نے کہا رکو۔ دریان بھاگتے ہوئے کہا۔ آج بھی وہ دھمکی دینے سے باز نہیں آیا تھا، پر انل نے تو جیسے سوچ لیا تھا کہ ان دونوں سے بہت دور چلی جائے گی، اب خود کو بیوقوف نہیں بننے دے گی۔ سانس پھول گئی تھی، پر اس نے آج ہمت نہیں ہاری تھی۔ وہ دوسرے سائڈ مین روڈ پر بھاگنے لگی تھی۔ تم یہاں، گاڑیوں کا بہت شور ہے۔ انل تیزی سے بھاگے جا رہی تھی، سامنے سے آتی گاڑی سے ٹکرا گئی تھی۔ زید دریان خلق کے بال چلا اٹھے تھے، اپنی ہی آنکھوں کے سامنے اپنی محبت کا ایسا حال دیکھ کر۔ ہر طرف خاموشی سے اداس ہوائیں، معصوم چہرہ ان کی آنکھوں کے سامنے لہرایا تھا۔ یہ سب تیری وجہ سے ہوا ہے، تو جانتا تھا وہ لوگ تمہارے پیچھے ہیں، پھر بھی تو یہاں آیا، تم نے مارا ہے اسے، تم نے۔ زید ہوش میں آتے دریان کا کالر پکڑتا اسے داڑا تھا۔ انل نہیں، اس نے خود کی آواز کھائی سے آتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ اسے سیدھا کرتے اس کا چہرہ دیکھا جو خون سے بھرا ہوا تھا۔ انل آنکھیں کھولو، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، انل پلیز مجھ سے بات کرو، انل، دریان جنونی انداز میں اسے پکار رہا تھا۔ زید بھی بھاگتے ہوئے اس کے سامنے گھٹنوں کے بال بیٹھا پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کا لال چہرہ دیکھ رہا تھا۔ بابا مجھے معاف کر دے۔ نہیں انل پلیز رک جاؤ، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، میرے ساتھ ایسا مت کرو، مجھے معاف کر دو، میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا، پلیز تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ وہ اٹک کر سانس لیتے ہوئے بول رہی تھی۔ دریان نے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھتے ہوئے روتے ہوئے اس سے معافی مانگتی۔ انل پوری طرح اس کے بازوؤں میں تھی، اس کا ایک ہاتھ زید نے پکڑ رکھا تھا۔ اسے جلدی سے ہاسپٹل لے کر چلو، اٹھو۔ زید چلا رہا تھا، اس پر وہ اس معصوم چہرے والی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، جس کے گرتے ہوئے آنسو انل کے چہرے پر گر رہے تھے۔ ہمیں کہیں نہیں جانا، ہمارے بچے کو اچھا آدمی بنانا، پلیز اسے کبھی آپ دونوں جیسا نہیں بننے دینا، ہمیں اب اور ہمت نہیں جینے کی۔ آپ لوگ پلیز میرا کام مت، انل پلیز مت کہو ایسا، ہم دونوں کچھ نہیں ہونے دیں گے، اسے اٹھاؤ، جلدی کرو۔ زید خوف سے دھڑکتے دل کے ساتھ بول رہا تھا۔ وہ دونوں چلا اٹھے۔ انل سانس لینے کی کوشش کرتے ہوئے ان کا انداز روتا دیکھ کر چہرہ دیکھتے ہوئے ایک مسکرائی دونوں کو اس کی مسکراہٹ نے مار دیا تھا۔ سکون چاہیے ہمیں، یہاں بہت تڑپ چکے ہیں، وہاں نہیں تڑپنا چاہتے، پلیز۔ دریان انل نے اپنی آخری سانس لیتے ہوئے کہا۔ وہ بہت آرام سے سانس لے رہی تھی۔ انو پلیز، تمہیں میرے ساتھ رہنا تھا، ورنہ
मैं क्यों अकेला छोड़ना चाहती हूँ मुझे, मैं मर जाऊँगा। जैद ने जल्दी से गाड़ी आगे बढ़ा दी थी। भाई साहब कुछ पता चला? अनल कहाँ है? पता तो नहीं, कब मेरी आंख लग गई थी। वो कैसे गई? भी जान परेशान हो रही थी। हाँ मैंने दरियान से पूछा कॉल करके, इसने अनल के साथ है, पता नहीं वो क्या चाहता है। मेरी मासूम बच्ची की जान के क्यों पीछे पड़ा हुआ है? इसे सज़ा तो दे चुका है, हमें वो कितना तड़पाएगा। बी जान अपनी मासूम से बच्ची के लिए फिक्रमंद हो रही थी। डैड डैड, अरे क्या हुआ? आराम से। जाफरी साहब जैद का चलाका पुकारना पसंद नहीं आता। वो अपने दोस्तों के साथ बैठे हुए थे। तुम ये सब तुमने किया है ना? बगैरत इंसान, तुझे इससे दुश्मनी थी तो इससे लेता, इस मासूम को क्यों मारा? बोलो दो। जैद जैसे उससे शिद्दत में दाड़ा इस कमीने इंसान पर। रशीद जो इसके बाप के साथ बैठा शराब पे आज अपना जश्न मना रहा था बदला लेने का, तुझे क्यों आग लगी है? वो तो तेरा भी दुश्मन था, इसने मेरे भाई को मारा तो मैं इसे कैसे छोड़ सकता था? इसकी कमज़ोरी पर वार किया, इसने मुझे तड़पाया, अब वो तड़पेगा पूरी ज़िंदगी। रशीद अपनी शैतानी कहका लगाकर हंसा था। जैद गुस्से से मारने को लपका था, इसके आदमियों ने इसे पकड़ लिया था। जाफरी साहब ने अपने बेटे का जुनून और नगवारी से देखा था। तो क्या समझता है अब तेरी ज़िंदगी में सुकून रहेगा? अब तो तेरी बर्बादी शुरू हुई है साले, अब देख तेरे साथ क्या करते हैं। आमजैद की सुर्ख आंखों में इंतकाम नफरत थी। वो अब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, चुपचाप से इसके बच्चे का बता दो, तुम्हारे लिए भी फ़ायदा होगा। सच में डील कर लो मेरे साथ मिलकर। कमीने तेरी तो तुझे मुझे जैसे कमीने को ज़िंदा होना ही नहीं चाहिए। तुझे नहीं छोड़ूंगा, जान से मार दूंगा। जैद खुद को छुड़वाता दीवाना वार रशीद को मारने लगा। इनके आदमी से छुड़वा रहे थे। मिल गया तुम्हें सुकून, मेरा सुकून बर्बाद करके। अब तो खुश होना तुम अपनी दुनिया में। दरियान बिखरा सा गुलिया लिए वहाँ एक कब्र के पास बैठा इस कब्र को देख रहा था जो गुलाब की चादर चढ़ाई बेसुकून से महक रही थी। इस पत्थर पर नाम लिखा हुआ था, अनल बिन्त हयात शिराजी। क्यों, क्या हुआ मेरे साथ? ऐसा क्यों किया? मुझे अकेला छोड़कर चली गई तुम, क्यों मुझे बेसुकून कर दिया? अनल प्लीज़ वापस आ जाओ प्लीज़। दरियान शिद्दत से रोते हुए तड़पते हुए पुकार रहा था। तुमने कहा था इसे मेरी ज़रूरत नहीं, लेकिन इसे मेरी नहीं तुम्हारी ज़रूरत है। अनल इसे कभी भी तुम्हारी ज़रूरत है, प्लीज़ वापस आ जाओ। दरियान ने रोते हुए कहा, आज पता चला कि अनल के बगैर अधूरा है। इसे तड़पा कर आज खुद इस मकाम पर है। इसे तो तुमने मार दिया, तुम्हारी बेवफाई ने मार दिया। मेरे नसीब में वो नहीं थी, लेकिन तुम्हारे पास थी, पर तुमने कदर नहीं की। तुमने अपनी नफरत से मार दिया। जैद ने गुलाब के फूलों इसकी कब्र पर रखते हुए इसको देख कर कहा, जिसकी आंखों में रोने से भी आज सुर्ख हो गई थी। वो टूटा हुआ हारा हुआ इंसान बेहद थका हुआ लग रहा था।